سکینہ کا مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا. اور یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص کہ غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے کہ غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے. ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا. اور یہ شعر ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. دیکھیں بطور خاص، کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، کہ کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا، دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص، جو شمر کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں، جو شمر کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں، جو شمر کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں. اور غیبت میں ابھی کوئی زندہ ہے سکینہ کا، غیبت میں ابھی کوئی زندہ ہے سکینہ کا، غیبت میں ابھی کوئی زندہ ہے سکینہ کا. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ اشکوں کے سمندر جب آنکھوں میں امڑ آئے، اشکوں کے سمندر جب آنکھوں میں امڑ آئے، اشکوں کے سمندر جب آنکھوں میں امڑ آئے، تب جا کے کہیں نوحہ ہوتا ہے سکینہ کا، تب جا کے کہیں نوحہ ہوتا ہے سکینہ کا. مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا. بار دیگر نعرہ صلوات. بار محمد و آل محمد صلوات. اے چاند
کربلا کے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کتاب ہے کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند کربلا کے حور اور حبیب جیسے جاں باز اور رہبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہ دین کے اور مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اور پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا
آئے اور اس سر زمیں پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے پانی پلانے لائے ایک محل آقا کو سرور کی عازب حرملا نے تیرے ستم چلا کے گردن چیدی پسر کی بازو چدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اس بن میں ایک باچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشے پھر یہ بھی میں نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی اے چاند کربلا کے پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پہ عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے محمد علیہ السلام بر محمد وعلی محمد صلوات. حضرات نوحے کے چند بند بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. شہزادی کونین اپنے لال کے عزادار سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرما رہی ہیں، اس مصرعے میں سماعت فرمائیں آپ حضرات.
رہ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، رہ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا، کرب و بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا، کرب و بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ہوتا ہے جب یہ چاند محرم کا نمودار، دکھیاری ماں یہ کہتی ہے رو رو کے بار بار، ہاں ہوتا ہے جب یہ چاند محرم کا نمودار، دکھیاری ماں یہ کہتی ہے رو رو کے بار بار، فرش عزا بچھاؤ کرو ذکر کربلا، فرش عزا بچھاؤ کرو ذکر کربلا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں۔ مارا ہے ظالموں نے میرے دل کے چین کو، چکی چلا کے پالا تھا میں نے حسین کو، ہمارا ہے ظالموں نے میرے دل کے چین کو، چکی چلا کے پالا تھا میں نے حسین کو، غربت میں میرے لال کا، ہاں غربت میں میرے لال کا کاٹا گیا گلا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ اور یہ بھی مصرع دیکھیں۔ فرش عزا پہ روتے ہو تم میرے لال کو، مشکل میں بچاؤں گی تم سب کے لال کو، ہاں فرش عزا پہ روتے ہو تم میرے لال کو، مشکل میں بچاؤں گی تم سب کے لال کو، یہ مادر حسین کا، ہاں یہ مادر حسین کا وعدہ ہے باخدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ اور یہ بھی بندے دیکھیں۔
دیکھیں تم غم مانا رہے ہو میرے نور عین کا صدقہ ضرور دوں گی تمہیں میں حسین کا ہاں تم غم مانا رہے ہو میرے نور عین کا صدقہ ضرور دوں گی میں ہاں صدقہ ضرور دوں گی تمہیں میں حسین کا محفوظ تم کو رکھے گا ہاں محفوظ تم کو رکھے گا ہر غم سے کبریا ہم ماتم کرو آزادارو دیتی ہوں میں دعا یہ بھی بندے دیکھیں قاسم بھی میرا مر گیا اکبر بھی مر گیا ہاتھوں پہ میرے لال کے اصغر گزر گیا ہاں قاسم بھی میرا مر گیا اکبر بھی مر گیا ہاتھوں پہ میرے لال کے اصغر گزر گیا ہاتھوں پہ میرے لال کے اصغر گزر گیا عباس میرا نہر سے ہاں عباس میرا نہر سے واپس نہ سکا ماتم کرو آزادارو دیتی ہوں میں دعا ہم ماتم کرو آزادارو دیتی ہوں میں دعا آخری بندے دیکھیں وائز یہ ہاتھ اٹھیں گے ماتم کے واسطے ہم جان اپنی دیں گے اسی غم کے واسطے ہوائز یہ ہاتھ اٹھیں گے ماتم کے واسطے ہم جان اپنی دیں گے اسی غم کے واسطے ہم جان اپنی دیں گے اسی غم کے واسطے بس حوصلہ ہاں بس حوصلہ بڑھاتی رہیں بی بی سیدہ بس حوصلہ بڑھاتی رہیں بی بی سیدہ ماتم کرو آزادارو دیتی ہوں میں دعا ہم ماتم کرو آزادارو دیتی ہوں میں دعا رہ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا ماتم کرو آزادارو دیتی ہوں میں دعا بر محمد وعلی محمد صلوات صلوات بآواز بلند اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں
ہونے لگی اذانیں سر کو کہاں سے ڈھانپیں بالوں سے منہ چھپائے خوں رو رہی ہیں آنکھیں آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتے چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی پیروں کے آولے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ اتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا وہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں پاؤں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیوں قافلہ رکا ہے بجتے ہیں شادیانے لہرا رہے ہیں آدھا خوش ہو کے تازیانے کیوں جشن کا سما ہے سب مسکرا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں آیا جو باب سعد رونے لگے مسافر کہتا تھا شمرین کو کرنا بھی نہ حاضر دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے صلوات بابا سے بلند جزاکم اللہ بہت ہی دل سوز اشعار پیش کر رہے تھے جناب قلب رضا صاحب قبل اس کے کہ میں خطیب محترم کو آواز دوں ان کے استقبال کے لیے ایک قطعہ سماعت فرمائیں اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے تشنا
तूने सुनाई है दास्तां, तशना लबों की तूने सुनाई है दास्तां, तेरे लबों के वास्ते कौसर का जाम है। तशना लबों की तूने सुनाई है दास्तां, तेरे लबों के वास्ते कौसर का जाम है। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब इरशाद रज़ी साहब क़िबला से रौनक अफरोज़ मिंबरों अपने बयान से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। उनके इस्तक़बाल और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुल लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलूम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व शफ़ीउल मुज़निबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तशाऊना इल्ला अन यशाअ अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आल ये मेरे जो जवान बीच में बैठे हैं इनसे गुजारिश है थोड़ा सा आगे आ जाएं, ज़रा सा आगे आ जाएं, सिमट जाएं, बात के आने वालों को प्रॉब्लम नहीं हो। जिनके हाथ में ये माइक का कंट्रोल है उनसे गुजारिश है कि माइक में ईको बिल्कुल ख़त्म कर दें। हाँ ये ठीक है, ईको माइनस कर दें क्योंकि रिकॉर्डिंग में टेलीविज़न में जो प्रोग्राम जा रहा है उसमें ईको में प्रॉब्लम होती है। बहुत शुक्रगुज़ार, सद शुक्रिया, मिलियंस ऑफ थैंक्स उन सारे अज़ादारों का जो बहुत सारी क़ुमुल मुक़द्दस में मजलिस होने के बावजूद इस वक्त मजलिस में अली ज़रा इसे फ़िट कीजिए, क्या है ये ऊपर नहीं आ रहा, मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं। और कल अल्हम्दुलिल्लाह और परसों मुझे मुसलसल, हाँ ठीक है, 4 दिन से मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म को सुन रहे हैं। कौम की ज़मीन बहरहाल बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी मुक़द्दस ज़मीन है, और बहरहाल जब ज़मीन मुक़द्दस होती है तो फ़सल भी मुक़द्दस होती है। जब ज़मीन बड़ी होती है तो उस पर रहने वाले भी बड़े होते हैं। मैं बड़ी सादगी के साथ हमारे जो ख्वाजा बरादरान हैं उनके लिए जो ये अशरा इन लोगों ने क़ायम किया और मुझे दावत दिया, इनका बस यही जुमला था कि मौलाना मासूमा आपको बुला रही हैं और आपको आना है। और मैंने कहा कि बदबख्त होगा वो इंसान जो ये कहे कि मैं सोचूंगा और मेरे प्रोग्राम यहाँ लगे हैं और वहाँ लगे हैं और मुझे यहाँ जाना है और वहाँ जाना है। क्योंकि मैंने एटलीस्ट हिंदुस्तान के लिए तो कह सकता हूँ, जिन्होंने अहले बैत को याद रखा, अहले बैत ने दुनिया में उनका नाम याद रखा और याद रखवाया, और जिन्होंने ख़ुद को याद रखा वो ज़िंदा भी रहे तो दुनिया उन्हें भूल गई है। मेरे ख़्याल से हमारे जो मौलवी बरादरान, हमारे साथी, हमारे बाद के, हमारे पहले के जो भी बैठे हैं वो जानते हैं। देखिए ये जो
علماء سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں، میرے لیے بڑی میں گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں۔ دیکھیں اس فرش اعضاء پر ہماری دینی پریکٹس میں، ہماری مذہبی پریکٹس میں کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس بنگلہ ہے، کار ہے، نام ہے۔ کامیاب وہ ہے جس سے لوگ یقین کے ساتھ کہیں کہ مجھے اپنی دعا میں مت بھولیے گا۔ یقین ہو، اسٹوڈنٹ دیکھ کے سمجھتا ہو کہ یہ دعا کر دیں گے تو میں پاس ہو جاؤں گا، مریض یہ کہتے ہوں کہ یہ دعا کر دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور غریب یہ سمجھتا ہو کہ یہ دعا کر دیں گے تو میں امیر ہو جاؤں گا، وہ کامیاب ہے اصل میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے سب کا ایک اپنا اپنا نظریہ ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ ہندوستان کے بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ وی آئی پی بلوانے ہیں، آپ بتائیے میں کس کس کو بلاؤں؟ میں نے کہا پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ وی آئی پی کس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ میں تو اسے بلاؤں گا نا جسے آپ وی آئی پی سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کسی اور کو وی آئی پی سمجھ رہا ہوں، آپ کسی اور کو وی آئی پی سمجھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے نظریے کا بہت اہم رول ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ یہ جو اہل بیت کی بارگاہ ہے یہ ہمیں بیلنس بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں آنے سے آپ کی فوراً کوئی برائی چھوٹ جائے گی، لیکن اہل بیت کی بارگاہ میں آنے سے وہ فکر ضرور آ جائے گی جو فکر آپ کو برائی سے دور کر دے۔ ایک بار مل جل کر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے کچھ جوان خطیب ہیں جنہوں نے ہماری کلیپنگ سن رکھی ہے اور مجلسوں کو سن رکھا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا جوش میں کچھ مجلس ہوتی ہے اور وہ اس انداز سے ہوتی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب شروع میں مجلسیں پڑھتے تھے 30 سال پہلے، 35 سال کا عرصہ یا 20 سال کا عرصہ، تو وہ ایک زمانہ تھا جب جوش میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے 4 لفظ، 5 لفظ، 20 لفظ بولے جا رہے ہیں، اور بس وہی الفاظ بولے جا رہے ہیں، وہی جملے تکرار کیے جا رہے ہیں، اور مجمع پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم پھر کوشش کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کی، پھر دھیرے دھیرے عقل آئی اور سمجھ میں آیا کہ جو باتیں 15 منٹ میں کہی جا سکتی ہیں اس کے لیے 25 منٹ لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ایک بات 15 منٹ میں سمجھائی جا سکتی ہے تو 25 منٹ کا کوئی مطلب نہیں۔ پھر سوچا کہ مذہب میں بھی کوئی ایسا سورس مجھے ملے تاکہ مجھے دکھے کہ ائمہ نے کیا سکھایا ہے، تو اب یہ علماء کے لیے آپ ہمارے سارے معصومین کے خطبے پڑھ جائیے، بھئی وہی تو ان کی سپیچ ہے، وہی تو ان کی گفتگو ہے۔ کوئی ایک خطبہ ایسا نہیں ہے جسے آپ 25 منٹ میں ختم نہ کر لیں۔ یعنی علی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وقت کا خیال رکھ کے، وقت کو ختم کر کے نہیں۔ تو سیرت یہ ہے کہ آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وقت کا خیال رکھ کے، وقت کو ختم کر کے نہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بھی ٹیلی کاسٹ ہے، دنیا کے 80 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے، قم کی سرزمین ہے، مسجد اعظم ہے، حرم معصومہ ہے، علماء کا مجمع ہے، اور ہمارے گجراتی سماج کے سارے شیعہ ناشری اس وقت یہاں موجود ہیں جو بھی ہیں۔ میرے لیے اور وقت بھی، مجھے 35-40 منٹ پہ اپنی بات ختم کرنی ہے، اور میں ویسے تو 4تھی مجلس پڑھ رہا ہوں اس وقت میرے خیال سے اس ممبر سے، اور عشرے کی یہ دوسری مجلس آپ کی خدمت میں۔ حجت خدا عنوان گفتگو ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی مجلسوں میں یہ مینشن کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کی کہ بھئی خلوص کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہ مذاقیہ زبان میں وہ عربی لوگ جو تھوڑی تھوڑی اردو بولنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں یا دنیا میں فلوس چلتا ہے یا خلوص چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بارگاہ وہ بارگاہ یہاں صرف خلوص چلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک موضوع ہے حجت خدا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ اپنا پرانا پڑھا ہوا سبق دہراؤں، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ہاں مجھے سبق یاد ہے یا سبق بھول گیا ہوں۔ ایک بار مل جل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے اپنے جوانوں سے کل کہا تھا وہ جو رمضان میں افطار کے پہلے والی صلوات ہے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آواز کیسے نکالے، نہیں دور سے بھی مگر زور سے بآواز بلند ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا دیکھیے، میرے جو خطیب دوست ہیں، میرے جو چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کو کہوں گا خطیب کے لیے موت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا گھڑی دیکھ لے، یاد رکھیے گا۔ تو آپ یہ سوچ کے کبھی مت مجلس پڑھیے گا کہ میں موضوع مکمل کر لوں،
چونکہ اگر آپ یہ سوچ کے مجلس پڑھ رہے ہیں کہ میں ایک مجلس میں 2 مجلس میں موضوع مکمل کر لوں تو آپ موعظہ کے لیے تو فٹ آدمی ہیں، خطابت کے لیے فٹ آدمی نہیں ہیں۔ خطابت میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تشنگی باقی رہے۔ اگر کوئی خطیب جتنا بڑا بھی خطیب ہے، چاہے وہ کسی زبان کا ہو، اگر سننے والے نے 2 بار گھڑی دیکھ لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو کشش ہے، جو تشنگی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ ذہن میں رکھیے ہم اس بارگاہ میں ہیں جہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ حجت خدا، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بنا نہ زمین ہے نہ آسمان ہے۔ کوئی وقت زمین کے، جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی وقت زمین کے بننے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا جب کائنات حجت سے خالی ہوگی۔ کوئی سننے والا ہو نہ ہو، بولنے والا خدا نے ہمیشہ رکھا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ بھئی اسی سفر میں بڑی خوبصورت انداز سے آپ سے چاہوں گا میرے ساتھ منسلک رہیں، وابستہ رہیں، تاکہ بہت سادے الفاظ میں میری کوشش رہتی ہے۔ دیکھیے یہ ہماری ہندوستانی خطابت میں پاکستان کا اور دوسرے ملکوں کا نہیں جانتا، مگر ہماری ہندوستانی خطابت میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرز ہے کہ آپ گاڑھے گاڑھے لفظ بولیں اور بہت سخت سخت الفاظ بولیں، اور مجمع کے 4 مولویوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی بہت گہری بحث تھی اور کیا فکر تھی اور کیا گفتگو تھی۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ زمانہ وہ نہیں ہے جب آپ بہت گہری بحث کریں اور بہت گہری فکر دیں۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں انگلش بولنے والے لڑکے کو ہندی میں نہیں معلوم ہوتا کہ 58 کو کیا کہتے ہیں، یا 58 کا ہندی کیا ہوتا ہے، اردو کیا ہوتا ہے۔ میں دوسرے ملکوں کی نہیں، کم سے کم اپنے ملک کی ذمہ داری، کیونکہ جب مولوی بیچارہ تھوڑا پیسے کمانے لگتا ہے تو اس پہ دباؤ ہوتا ہے کہ بچے کو اچھے اسکول میں بھیجیے۔ جب وہ اچھی اسکول میں جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی زبان ختم ہو جاتی ہے، انگلش کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر اس کی ہندی اردو کیا رہتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرا اپنا پرسنل ماننا ہے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ہندوستان میں کئی گاؤں میں 6,50,000 گاؤں ہیں جہاں تعزیہ اٹھائی جاتی ہے، وہاں فرش عزا بچتی ہے، علماء تقریر کرتے ہیں۔ میری سب سے گزارش ہے، مجمع کا جو سب سے کم پڑھا لکھا آدمی ہے، اگر آپ اسے سمجھا پا رہے ہیں کہ حسین کسے کہتے ہیں تو آپ خطیب ہیں۔ مجمع کا سب سے کم پڑھا لکھا آدمی، جس کو بہت تعویل نہیں پتا، توضیح کے نہیں پتا، تفسیر نہیں پتا، جو بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتا، وہ اسے یہ پتا ہے وہ مجلس میں بیٹھا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی یہ طلب آتی ہے کہ میں جب جاؤں تو کچھ لے کے جاؤں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ میں اس فلسفے سے بھی الگ ہوں کہ مجلس سے لے کے جاؤں کا کیا مطلب، مجلس میں جب آ گیا یہی ایک بہت بڑا مولا کا کرم ہے۔ چونکہ مجلس میں سب کوئی نہیں آ سکتا، وہی آتا ہے جس کی تائید ہو، جس کی ہدایت کی آنکھیں کھل جائیں۔ اہل بیت کے دروازے پر کون آتا ہے؟ اہل بیت کے دروازے پہ وہی آتا ہے جس کا فقیری میں نام لکھ لیا جائے۔ ان کے دروازے کا فقیر ہوتا ہے، دنیا کے لیے بادشاہ ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد وار۔ تو جب سے کائنات ہے حجت ہے۔ کائنات نہیں تھی، اس کا انتظام اس نے اس عالم لاہوتی میں، اس عالم ملکوتی میں، اس عالم ملک میں وہ تیاریاں کی جو زمین پر نہ تھی، اور اس تیاریوں کو آپ نے دیکھا کہ اس نے خود سجایا، خود سنوارا، اس نے خود اعلان کیا، اس نے خود مسجد ملائک بنایا، اس نے زمین پر بھیجا۔ کتنے لوگوں کو ضرورت تھی، کتنے لوگ تھے؟ نہیں تھا نا کچھ بھی، نہ مجمع، نہ بھیڑ، لوگ سوال کرنے والے، کچھ بھی نہیں۔ مگر اس نے اسٹیٹس، اسٹینڈرڈ یہ رکھا کہ اس نے جاہل کو نبی نہیں بنایا، اس نے عالم کو نبی بنایا۔ پہلا اسٹینڈرڈ اس کا یہ تھا کہ اس نے جاہل کو نہیں بنایا، عالم کو بنایا۔ دوسرا اسٹینڈرڈ اس نے یہ رکھا کہ اس نے گنہگار کو نبی نہیں بنایا، معصوم کو نبی بنایا۔ کمال کی بات ہے،
مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کے عقل اور فہم کو کیا ہو گیا. میرا کوئی بریلوی بھائی، کوئی دیوبندی بھائی، کوئی بھی مسلم بھائی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اگر مجھے سن رہا ہے تو میں اس کے ذہن سے سوال کرتا ہوں، سوچو تو صحیح، تم یہ تو کبھی نہیں کہتے کہ آدم کتنے سن میں نبی ہوئے، پھر یہ کیوں ڈھونڈتے ہو کہ محمد کتنے سال میں رسول ہوئے، کتنے سال میں نبی ہوئے؟ آپ دیکھیے، انداز لگائیے. اچھا، ایک عجیب سی بات آپ کو میں عرض کروں اور بیان کروں، اگر آپ محسوس کر پائیں. علماء ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں، جب ہمارے جوان بیٹھے ہیں، تشریف لائیں مولانا، ہمارے جوان ہی بیٹھے ہیں. دیکھیے کمال کی بات ہے، ذرا سوچئے گا. ہمارے جتنے نبی کے ماننے والی قومیں ہیں، مثلا جناب عیسیٰ کو ماننے والی ہیں، جناب موسیٰ کو ماننے والی ہیں، جناب ابراہیم کو ماننے والی ہیں، جناب داؤد کو ماننے والی ہیں، یہ جتنی قومیں ہیں، ان قوموں میں کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا نبی ہم جیسا. مثلا عیسائیوں نے نہیں کہا کہ جناب عیسیٰ ہم جیسے، موسیٰ کی قوم نے نہیں کہا کہ موسیٰ ہم جیسے، ابراہیم کی قوم نے نہیں کہا ابراہیم ہم جیسے، داؤد کی قوم نے نہیں کہا کہ داؤد ہم جیسے. اچھا یہ چھوڑ دیجئے، آ جائیے دوسرے مذہب میں، آ جائیے دوسرے ادیان میں، آ جائیے. جینیوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے جو گرو ہیں وہ ہم جیسے. ابھی جو تازی قوم ہے، تازے ادیان ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، سرداروں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ ہم جیسے. آپ دوسرے ملت میں چلے جائیے، ہندوؤں میں چلے جائیے، الگ الگ ان کی شاخائیں ہیں ان میں چلے جائیے، الگ الگ ان کے پنتھ ہیں ان میں چلے جائیے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا جو رہبر ہے وہ ہم جیسا. پتہ نہیں، یہ صرف مسلمان ہیں پوری دنیا میں، صرف مسلمان. کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. مگر خدا کی قسم علی کی 63 سال کی زندگی سے ایک جملہ دکھا دو جہاں علی نے کہا ہو کہ میں محمد جیسا. خدا کی قسم مجھے دکھا دو. حسن کی زندگی سے دکھا دو جہاں حسن نے کہا ہو کہ میں محمد جیسا. حسین کی زندگی سے دکھا دو جہاں حسین نے کہا ہو میں محمد جیسا. ائمہ کی زندگی سے دکھا دو جہاں انہوں نے کہا ہو کہ میں محمد جیسا. یہاں ٹھہر کے میں کہتا ہوں، جو ان جیسے ہیں وہ تو نہیں کہتے کہ ہم محمد جیسے، یعنی جو ہم ذات ہے وہ نہیں کہتا کہ ہم محمد جیسے، پھر کوئی بدذات کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم محمد جیسے؟ ایک بار مل جل کر درود پڑھے محمد وا
बिना मुर्दे के तो मौजज़ा नहीं होगा ना, मुर्दा होगा तो मौजज़ा होगा, ठीक है? ये वो हुज्जत है, इसे मौजज़ा दिखाना है तो फिर मुर्दा चाहिए, मुर्दा नहीं होगा तो मौजज़ा नहीं होगा। मगर जो हुज्जत मुतलका होती है उसकी कैफियत अजीब होती है, और उसकी कैफियत ये होती है कि वो कालीन पे बने हुए शेर की तस्वीर को अगर इशारा करे, अल्लाह की कसम, ये है हुज्जत। महसूस कर रहे हैं? वो इशारा करे तो फिर शेर आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। एक जुमला कहूं, एक कतरा भी नजिस खून का छोड़ता नहीं है, क्योंकि मालूम है कि ताहिर इमाम की जगह भी ताहिर होनी चाहिए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। महसूस किया आपने? मैं बहुत सारी ऐसी मिसालें आपको दे सकता हूं। और थोड़ा आगे चलें, थोड़ा और नजदीक से आपको महसूस कराऊं। देखिए, वो भी हुज्जत हैं और ये भी हुज्जत हैं, मगर उनके हुज्जत होने में और इनके हुज्जत में फर्क है। वहां नूह परेशान है कि बस हो चुका, बहुत काम कर लिया, बहुत तबलीग कर ली, मेरे अल्लाह बस अजाब भेज दे, समझा लिया, थक गया। ये मानने वाले नहीं हैं। जिब्रील कहते हैं नहीं, अभी तो थोड़ा वक्त और बचा है, थोड़ा आप और कोशिश कर लें। जख्मों से चूर, पत्थरों में ढका हुआ अल्लाह का नबी जिब्रील से कहता है अब भी इंतज़ार करें। जिब्रील कहते हैं हाँ। का इतने जख्मों के बाद? ये जिब्रील ने पर लगाया और वो नूह का जिस्म ठीक हो गया। यही तो है, अब नूह ठीक हो गए। वहां हुज्जत जख्मी है और मलक शिफा दे रहा है। पता नहीं महसूस कर पा रहे हो कि महसूस नहीं कर पा रहे? हाँ, देखिए भाई, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अहले बैत की बारगाह में सुनने और बोलने में कोई फर्क नहीं। बस एक चीज का फर्क है, सिर्फ एक चीज का। बोलने वाले पे करम यह है कि ये कहा जाता है कि ये जो तेरा दहन चल रहा है, ये जो तेरे अल्फाज निकल रहे हैं, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा करम है। मगर आप जो सुन रहे हैं इसमें आपकी मेहनत शामिल है। आप चाहें तो अभी कुछ और भी सुन सकते हैं, आप चाहें तो कहीं और दिमाग लगा सकते हैं, आप चाहें तो किसी और चीज़ में, किसी और फिक्र में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। मैं इस वक्त किसी फिक्र में अपने आप को एंगेज नहीं कर सकता। मैं मजलिस में हूँ, मुझे मजलिस में ही रहना है। मुझे ये भी जहन में रखना है कि मुझे आगे क्या पढ़ना है। अगर मैं ये नहीं रखूँगा तो मजलिस नहीं पढ़ पाऊँगा। तो मैं एक जगह बाउंड हूँ कि मुझे वही सोचना है जो पढ़ना है। आप मजबूर नहीं हैं, इसलिए आपका मेयार पढ़ने वाले से बहुत बुलंद है। तो ऐसे सुने कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ सुना जा रहा है, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। फरिश्ते ने पर मस किया, नबी ठीक हो गया। तो कैफियत क्या है कि एक हुज्जत का कमाल ये है कि ज़ख्मी हो रहा है, फरिश्ता शिफा दे रहा है। मगर यही हुज्जत जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर फरिश्ता बालों पर खोए पड़ा रहता है और हुज्जत शिफा दे रही है। अच्छा, एक हमारे दोस्त थे, बड़ा अजीब और बड़ा खूबसूरत जुमला उनका है। वो कहते हैं क्या जिब्राइल को मालूम नहीं था कि कौन नबी आ रहा है और कौन जा रहा है? फिर जिब्राइल को नहीं मालूम था कि कौन नबी आ रहा है कौन जा रहा है। जिब्राइल को मालूम था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चूँकि हर ज़माने में तो मौजूद हैं, हर के पास तो मौजूद हैं, हर की मुश्किल में तो मुश्किल कुशाई कर रहे हैं, सबके पास तो आ रहे हैं, मैसेज लेके आ रहे हैं, तकलीफ़ और उदाद लेके जा रहे हैं। सारे काम तो जिब्राइल कर रहे हैं, सारे काम जिब्राइल कर रहे हैं। और उस रास्ते से भी गुजर रहे हैं जिस रास्ते में फितरुस पड़ा हुआ है। ये कोई नया रास्ता 3 शाबान को लेके नहीं आए, उसी रास्ते से आ रहे हैं और उसी रास्ते से जा रहे हैं। मगर 2 बातें खुदा की कसम, फितरुस को भी मालूम है जिब्राइल कहाँ जा रहे हैं और जिब्राइल भी बता रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतनी बार आए, कभी फितरुस ने नहीं कहा मुझे लेके चलो,
مگر نہ جانے یہ کون آ رہا ہے کہ فطرس کہتے ہیں مجھے لے کے چلو، چونکہ فطرس کو بھی معلوم ہے جسے کوئی عطا نہ کر پائے اسے حسین عطا کرتا ہے۔ ایک بار مل جل کر درود پڑھے محمد وآل محمد۔ کمال کی بات ہے، انشاءاللہ گفتگو رہے گی، میں آپ کے سامنے اس موضوع پہ آگے بولتا رہوں گا۔ حجت ایک کم 1,24,000 کی بھی ہے اور حجت 14 کی بھی، یہ بھی حجت اور وہ بھی حجت، مگر وہ اپنے زمانے میں حجت، یہ زمانوں کے لیے حجت۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ وہ اپنی زبان کے لیے حجت، یہ ہر زبان کے لیے حجت۔ وہ اپنی امت کے لیے حجت، یہ حجتوں کے لیے حجت۔ اللہ کی قسم ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر محسوس کر پائیں آپ، خاص کر ہمارے علماء کی خدمت میں شاید محسوس کر پائیں، سب کی زبان حجت، سب کی زبان حجت، سب کا بیان حجت، ان کی خاموشی حجت۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، خدا کی قسم میں نے عوام سے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ صرف اپنے علماء بھائیوں کے لیے، سب کی زبان حجت، سب کا بیان حجت، ان کی خاموشی حجت۔ چونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہی، تو اس کا مطلب کہ جب خاموش ہیں تب بھی وہی اور جب بول رہے ہیں تب بھی وہی۔ تو انبیاء کی گفتگو حجت، رسول اور اہل بیت رسول کی خاموشی حجت۔ خدا کی قسم مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ مسلمان اور پڑھے لکھے لوگ کیسے موازنہ کر لیتے ہیں، فلاں کا فلاں سے، فلاں کا فلاں سے، فلاں کا فلاں سے۔ میں تو ایک جگہ ذکر کر رہا تھا، مجھے یاد ہے شاید لکھنؤ میں ہی میں درگاہ میں مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ جملہ کہا تھا، اور شاید عوام کو، ہمارے جو گجراتی بھائی ہیں اور جو علماء ہیں خاص، یہ جملہ پسند ہے۔ دیکھیں جب کوئی آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، آپ اسے بہت بیٹر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، خود سے سٹرونگ سمجھتے ہیں، اس کی دین اور اس کے کردار کے آپ قانے ہوتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا قد اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اسے وسیلہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسے وسیلہ، کہ ان کے صدقے سے دعا قبول ہو، ان کے صدقے سے، صادق پوری توجہ، ان کے صدقے سے دعا قبول ہو، ان کے صدقے سے، کہتے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت کے مقابلے میں جن ناموں کو آپ محسوس کیجئے گا، چونکہ میں ٹیلی ویژن پہ پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سننے والے کہیں میری باتوں کا کوئی اور مطلب نہ نکالیں، اس لیے بہت کم لفظوں میں بھائی ایک بات بتائیے، جن کو آپ اہل بیت کے مقابلے میں لا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کی دعا دکھا دیجئے جس نے دوسرے کو وسیلہ بنایا ہو، یا کسی دوسرے کی دعا دکھا دیجیے جس نے تیسرے کو وسیلہ بنایا ہو، یا کسی تیسرے کی دعا دکھا دیجیے جس نے کسی اور کو وسیلہ بنایا ہو۔ پتہ نہیں، میں نے بہت بڑی بات آپ کے درمیان پڑھی ہے، مجھے نہیں پتا آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں، مگر میں آپ کو دعا دکھاؤں گا اپنے رسول کی جس میں علی کو وسیلہ بنایا گیا، میں علی کی دعا دکھاؤں گا جس میں رسول کو وسیلہ بنایا گیا۔ مل جل کر درود پڑھے محمد بھئی یہ تھوڑا سا باواز بلند درود ہو اگر تو مجھے آپ یقین جانیے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپریزن نہیں ہے۔ ہم سے ایک ہمارے برادران اہل سنت دوست تھے، انہوں نے ہم سے بڑی شائستگی سے، بڑی آسانی سے، دیکھیے جو یہ خطیب یہاں ممبر بیٹھتا ہے نا، ہمارے جو بات کے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں سب، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جو علماء ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ 20 سال سے قم میں ہیں، ممبر خطابت کی جگہ نہیں ہے، ہرگز نہ سمجھے ممبر خطابت کی جگہ ہے۔
خطابت اسٹیج پہ ہوتی ہے، ممبر پہ نہیں. ممبر وکالت کی جگہ ہے. یہاں اہل بیت کا کیس لڑا جاتا ہے، یہاں دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. وکالت میں الفاظ کم اور مطالب زیادہ ہونے چاہیے. جہاں الفاظ زیادہ اور مطالب کم ہوں وہ خطابت ہے. چرب زبانی آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے 85 آیت پڑھ لی مگر مفہوم جو آپ دے رہے ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں جو کسی ایک آیت کا بھی ہو سکتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ وکالت کی جگہ ہے. یہاں پر آپ کو اہل بیت کا کیس لڑنا ہوتا ہے. ہم سے ہمارے ایک اہل سنت دوست نے کہا کہ ہم تو انہیں مانتے ہیں جنہیں آپ مانتے ہیں، پھر آپ بھی انہیں مانیے جنہیں ہم مانتے ہیں. تو میں نے کہا کچھ تعریف آپ بھی کیجئے، کچھ بتائیے. آپ اپنے منہ سے بتائیے، بھئی ہم سے کیوں سننا چاہ رہے ہیں، آپ ہی بتائیے. تو ان کا جی نہیں، تعریف تو کچھ نہیں، لیکن کیا آپ بتائیے کہ کیا زندگیاں جو گزاری ہیں گزارنے والوں نے وہ کیا ٹھیک نہیں تھی؟ اب میرے لیے بڑا مسئلہ، ایک طرف دوست ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اسے سمجھانا بھی ہے، دین اہل بیت بتانا بھی ہے، اہل بیت کا دفاع بھی کرنا ہے. اس وقت بھی مجھے ہندوستان میں مجھے تعداد نہیں پتہ، ممبر سے میں تعداد نہیں بتا سکتا، مگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں. تو بڑی سچویشن ہوتی ہے، آپ کو سب کچھ دیکھ کے بولنا ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے وہ تو کیا جو ان کی حکومت کو چاہیے تھا، وہ نہیں کیا جو ان کے خدا کو چاہیے تھا. انہوں نے وہ تو کیا جو ان کو اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے ضروری لگا، انہوں نے وہ نہیں کیا جو رسول کو چاہیے تھا. ان کا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا آپ اسٹوڈنٹ ہو، پڑھائی کیے؟ ان کا جی پڑھائی کیے. میں نے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن میں ایک آدمی کو سیکریٹری بنا دیا جائے اور اس کے بعد پھر ایک الیکشن ہو جائے؟ کہیں نہیں، جب کسی کو الیکشن میں چن لیا گیا اور بنا دیا گیا اسے اسٹوڈنٹ یونین میں سیکریٹری، پھر الیکشن کا ہے کا؟ پھر تو جو اسٹوڈنٹ ہیں وہی واک آؤٹ کر جائیں گے کہ بھائی یہ نئی دھاندلی کیا. مجھے پتہ نہیں ہے باہر کے جو لوگ ہیں، مگر جو ہندوستانی ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ نئی چیز کیا. بھائی جب الیکشن ہو گیا، ایک پریسیڈنٹ یا جنرل سیکریٹری چن لیا گیا، تو اب یہ دوبارہ الیکشن کیسا؟ میں نے کہا بھائی یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب محمد نے اعلان کر دیا کہ علی مولا ہے، حیدری، آپ یہ دیکھیں نا، یہ اتہاس میں وڈمبنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پڑھنے والوں کے لیے، چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ہے، دیکھیں سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ بادشاہ کا تاج بن کے سامنے آئے تو بھی جھوٹا کہا جائے گا. سچ فقیر کی گدائی کا کاسا رہے تو بھی سچ کہا جائے گا. کوئی نام نہیں بدل سکتا. سچ میں بہت طاقت ہوتا ہے. جھوٹ زبان ہو کے بھی اٹکنے لگتی ہے، سچ زبان کٹنے کے بعد بھی بولنے لگتا ہے. یقین جانیں آپ، خدا کی قسم، جب تبلیغات کی گفتگو ہو، جب اہل بیت کی باتوں کو پہنچانا ہو، جذبات میں گفتگو نہ کریں، عقیدتوں کی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، افہام و تفہیم کا استعمال کریں. اس کے ذہن کو یہ دیکھ لیں کہ اس کے جو سوالات ہیں وہ عداوت کی بنیاد پر ہیں، نفرت کی بنیاد پر ہیں، یا وہ اصل حقیقت جاننا چاہتا ہے. اور وہ اصل حقیقت جاننا چاہتا ہے تو اسے اسی کی مثالوں سے بتائیں. ممکن ہے آپ اپنی کتاب سے بتا رہے ہیں، وہ تو آپ کی کتاب مانے گا نہیں. زندگی تو مانے گا نا. زندگی کی باتیں بتائیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے، علماء میرے سے اگری کریں گے، اللہ نے اپنی تلاش کا سنگ انسان میں پہلے سے فٹ رکھا ہے. اللہ نے اپنی تلاش کا سنگ انسان میں پہلے سے فٹ رکھا ہے. یہ بشریت کے موبائل کھلنے کی دیر ہوتی ہے، سم خود بخود اپنا نیٹ ورک ڈھونڈ لیتا ہے. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں کر پا رہے ہو. اور اللہ نے ہر بشر کے اندر ولایت کی دھڑکن دی ہوئی ہے.
یہ جو بھی سانس لیتا ہے اگر اسے احساس ہے کہ یہ سانس کس کے سبب ہے تو پھر تلاش کرتا ہے. جب وہ اللہ کو تلاش کرنے نکلتا ہے علی مل جاتے ہیں اور علی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ خدا تک پہنچا دیتے ہیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. یقین جانیے آپ خدا کی قسم یہ کمال ہے, یہ صرف ان کا کمال ہے. اور یہ کمال ہے کہ وہ اپنی, میں نے ایک مجلس میں میرے چھوٹے بھائی یہاں حجت الاسلام مولانا شفیع صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, بڑی اچھی شاعری ہے, میں نے سنا بھی آپ کا کلام الحمدللہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جتنی فضیلتیں ہیں میں سب کو انکلوڈ کر رہا ہوں, خود کو, آپ کو, اپنے بڑے علماء کو, اکابر کو, میں مراجع تک کو, یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں, میں مراجع تک کو انکلوڈ کر رہا ہوں, چاہے وہ نجف کے ہوں, چاہے قم کے ہوں, مشہد کے ہوں, لبنان کے ہوں, سیریا کے ہوں, میں سب کو انکلوڈ کر رہا ہوں, سب کو انکلوڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سنیے گا غور سے. ہم اہل بیت کو کتنا جانتے ہیں تاکہ آپ انداز لگا سکیں, ہم حجت خدا کو کتنا جانتے ہیں اس ایک مثال سے آپ سمجھ پائیں گے. اور پھر ربط مصائب, چونکہ وقت پہ مجھے مجلس بھی ختم کرنی, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہ جو ہم جی رہے ہیں نا, یہاں سے لے کے اور یہ جو خلا میں راکٹ جاتا ہے, اس دو علاقے کو ایٹماسفیئر سے زیروسفیئر کا سفر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹماسفیئر جہاں موسم اپنا رنگ دکھاتا ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل ہے, سردی ہے, گرمی ہے, پتجھڑ ہے, یہاں ایٹماسفیئر ہے, موسمیات ہے. تو ایک دائرہ ہے جہاں موسم اپنا رنگ دکھاتا ہے, ایک دائرہ ہے جہاں کا کوئی موسم نہیں ہے. تو ایٹماسفیئر سے لے کے زیروسفیئر کے درمیان, پوری توجہ, ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہیں, بہت بڑے بڑے. پھر کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دو پہاڑ ٹکراتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ انہیں آپ آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو مکمل پہاڑ آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, اتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. پھر وہ دو پہاڑ آپس میں ٹکراتے ہیں, جب ٹکراتے ہیں تو وہاں سے اس پہاڑ کے ٹکڑے زمین پہ آتے ہیں. پھر جب وہ پہاڑ کے ٹکڑے زمین پہ آتے ہیں تو پھر آپ اسے اپنے گاؤں کی زبان میں اولا کہتے ہیں کہ صاحب اولا برس رہا ہے, اولے برس رہے ہیں. تو اب یہ جو اولا آپ نے اٹھایا ٹکڑا اس کا برف کا, یہ آپ کے ہاتھ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ پہ آیا ہے اصل میں یہ ہے کتنا بڑا, تو آپ کو تو دکھائی چھوٹا دے رہا ہے, تو آپ تو بولیں گے اتنا ہی جتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے. آپ کی تو نظر وہاں تک ہے ہی نہیں ہے کہ یہ تھا کتنا بڑا اور آپ کے ہاتھ میں کتنا بڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح محمد ہے, اسی طرح علی ہیں, اسی طرح فاطمہ ہیں, اسی طرح حسن ہیں, اسی طرح حسین ہیں, اسی طرح حجت خدا ہیں. خدا کی قسم یہ جو ایٹماسفیئر میں رہنے والے لوگ ہیں نا, یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے یہ کتنے بڑے. یہ تو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کتنے بڑے ہیں. یہ تو پل صراط پہ پتہ چلے گا یہ کتنے بڑے ہیں. یہ تو محشر میں پتہ چلے گا یہ کتنے بڑے ہیں. یہ تو پردہ اٹھنے کے بعد پتہ چلے گا کتنے بڑے ہیں. درود پڑھیں محمد کہ وہ سب کچھ سمجھ گیا ہے, وہ کچھ نہیں سمجھا. ٹیلی ویژن پہ فارسی میں کہوت ہے کہ بھیا اگر تو سب کچھ جانتا ہے ملنا ہے تو اس کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. اور اس کی بارگاہ میں جب آپ آتے ہیں تو حجت کے دو معجزات ہیں. پہلا معجزہ وہ کرامت بھی دکھاتا ہے اور دوسرا معجزہ وہ زندہ بھی رکھتا ہے. ورنہ آپ کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اسے جان بھی لیں اور زندہ بھی رہ پائیں. ممکنات میں سے نہیں ہے.
ایک عرفان کی بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی آپ کے درمیان تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن اتنا یاد رکھیے ہم کچھ نہیں جانتے، بس ظاہری طور پر جو معجزات ہیں، ظاہری طور پر جو کمالات ہیں، علی کے گفتگو کے ظاہری حصوں کو جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ظاہری باتوں کا، یعنی سامنے والے پہ جو امیڈیٹ ایفیکٹ جس کو بولتے ہیں، امیڈیٹ ایفیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے، اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور بس میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اور ہمارے جو برادران خجا ہیں جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، ان سب اور آنے والوں کو اتنا کہنا چاہوں گا، زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک زمین ہے۔ یاد رکھنا میرا یہ جملہ کہ قلب الشہید نے پڑھا ہے، اور مجھے جو کوئی بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہے، زندگی خدا کی طرف سے دی ہوئی ایک زمین ہے، رب کی طرف سے دی ہوئی زمین ہے۔ اس میں ہیرا بھی بو سکتے ہو، چاندی بھی بو سکتے ہو، سونا بھی بو سکتے ہو، اور آلو اور ٹماٹر بھی بو سکتے ہو، جو چاہو بو سکتے ہو، جو بو گے وہی ملے گا۔ اب 1 ایکڑ کی لینڈ اگر آپ کو اللہ نے دی ہے اور یہ کہہ کے دی ہے کہ ہیرا بو گے تو ہم تمہیں ہیرا دیں گے، اور آلو بو گے تو ہم تمہیں آلو دیں گے، تو بیوقوف آدمی ہوگا نا جو ساری زمین پہ آلو بو دے اور ساری زمین پہ بھنڈی بو دے اور ساری زمین پہ ٹماٹر بو دے، بیوقوف ہوگا۔ ضرورت کے لیے جتنے آلو کی ضرورت ہے، ٹماٹر کی، بھنڈی کی، اتنی وہ کھیتی کرے گا، اور باقی اپنے لیے ہیرے اور جواہرات کی کھیتی کرے گا۔ حضور یہ زندگی ایک زمین ہے، اس پہ آپ ہیرے جواہرات کی بھی کھیتی کر سکتے ہیں اور آلو کی بھی، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کھیتی کر رہے ہیں۔ ایک بات طے ہے، اگر پوری زمین پہ آپ نے آلو ہی آلو بویا ہے اور چاول ہی چاول بویا ہے تو آپ گھاٹے میں ہیں، آپ فائدے میں نہیں ہیں۔ اور فائدے میں کون ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کربلا آ جائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعاً والعصر کیا ہوتا ہے، اور ان الانسان لفی خسر کی تفسیر کیا ہے۔ وہ جو میں نے کئی سال پہلے یہ جملہ مجلسوں میں پڑھا ہے کہ وہ کربلا میں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، وقت بہت کم ہے، کربلا میں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں اور لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں، لکیر کے اس پار بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور لکیر کے اس پار بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لکیر کے اس پار بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور لکیر کے اس پار بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، لکیر کے اس پار بھی عربی بولی جا رہی ہے، لکیر کے اس پار بھی عربی بولی جا رہی ہے، لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے، لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے۔ تو اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے آپ سے کوئی ہاتھ ملائے کہ میں محمد ایوب ہوں، میں محمد یوسف ہوں، محمد یونس ہوں، میں محمد خلیل ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں احمد ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اگر کوئی نام بتائے تو اس سے یہ مت پوچھے کہ تو کہاں کا مسلمان ہے، عربی ہے، عجمی ہے، فارس کا ہے، لبنان کا ہے، سیریا کا ہے، ایران کا ہے، عراق کا ہے، کہاں کا مسلمان ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے پوچھے بھائی کربلا میں ایک لکیر کھینچی گئی تھی، تو لکیر کے اس پار والا مسلمان ہے یا اس پار والا مسلمان ہے؟ یہ دیکھیے اور سمجھ جائیے کہ کربلا آپ کو کیا دے رہی ہے۔ خدا کی قسم وقت ہے، کربلا تک میں آپ کو لے آیا، حجت خدا، حجت خدا، حجت خدا۔ ہلال کہتا ہے میں نے حسین کو سارے راستے میں آبزرو کیا، دیکھا، میں نے کوئی نفرین کے الفاظ حسین کی زبان پر نہیں دیکھے۔ اپنے آپ میں ایک بحث ہے، اپنے آپ میں ایک بحث ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا آپ کے درمیان تو گفتگو کہ میں نے کبھی حسین کی زبان پر، پورے سفر میں ساتھ رہا حسین کے، میں نے حسین کی زبان پر نفرین کے الفاظ نہیں دیکھے، اور جب گردن کٹ رہی تھی تو بھی میں نے حسین کی زبان پہ بس دعا کے الفاظ سنے، اور یہ کہ تو ہی معبود ہے اور تو ہی خدا ہے اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی تفسیر و توضیح کروں گا آپ کے سامنے، ابھی تو بس میں نے کل مصاحب میں ایک جملہ کہا تھا کہ 3 بہنیں ہیں اور تینوں بہنوں کی بہت خواہش ہے کہ بھائی کے ساتھ رہیں مگر رہ نہ پائیں، اور تینوں کی بہت خواہش ہے کہ بھائی کے ساتھ زندگی گزرے مگر ساتھ رہ بھی نہ پائیں اور قبر بھی ساتھ نہیں ہو سکے۔ ایک بہن صغرا ہے اور ایک بھائی علی اکبر ہے،
ایک بہن زینب ہے اور ایک بھائی حسین ہے، ایک بہن معصوم قم ہے اور ایک بھائی امام علی رضا۔ جزاکم اللہ، میں آرام سے پڑھوں گا۔ چلو اس حسین کی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے بابا سے بس ایک جملہ کہا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ بڑی تڑپ کی، بہت تڑپ کی جناب فاطمہ صغرا نے اپنے بابا سے کہا، بابا بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا، نہ لے جا کنیز بنا کے لے جا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی مجلس ہو نا، جب بھی مجلس ہو، کسی کی مجلس میں بیٹھو، آج میرے ساتھ بیٹھے ہو، کہیں کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہو، خطیب سے جب روایتیں سنو نا تو اپنے آپ کو اس محل پہ مت رکھو جہاں بیٹھے ہو، تصور سے خود کو کربلا کی طرف لے جاؤ، اور جب کربلا کی طرف جاؤ گے تو تمہارا وقت کا امام گھٹنوں کے بل چلتا ہوا تمہیں دکھائی دے گا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس 2 روایتیں، مجلس تمام ہے۔ بابا بیٹی بنا کے نہیں لے جا سکتا، نہ لے جا۔ بابا کنیز بنا کے لے جا، بابا وضو کا پانی لاؤں گی، بابا مصلی بچھاؤں گی، بابا جب کہے گا اکبر کو بلاؤں گی، چچا عباس کو پکاروں گی۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ میں ہمیشہ یہ روایت پڑھتا ہوں، مجلس میں کہیں بھی بیٹھا کرو۔ سید سجاد سے سائل نے سوال کیا، مولا کیسے روئیں؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے، مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے، صالحین کا جو داڑھی کے بال تک آئے، داڑھی تک آئے، ائمہ کا، انبیاء کا جو سینے تک آئے، ہم اماموں کا۔ وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے۔ سجاد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ پر میں اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں 3 بیٹیاں ضرور دیکھ رہی ہوں گی۔ ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی 4 سال کی سکینہ ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ وہ لو قافلہ روانہ ہونے والا ہے، مرحوم میر انیس کے جملے نقل کر رہا ہوں۔ وہ لو حسین اپنی نانا کی قبر پہ آئے، نانا سلام، تیری قبر پہ چراغ جلانے والا حسین اب جا رہا ہے۔ بہت دیر تک روئے، آنکھ لگی، خواب میں دیکھا، نانا فرما رہے ہیں لال جب سے تو نے جانے کا ارادہ کیا ہے تیری ماں کئی بار میری قبر پہ آ چکی، تیری ماں کئی بار میرے پاس آ چکی، بابا میرا حسین جا رہا ہے، بابا میرا حسین جا رہا ہے، جا اپنی ماں کو سلام کر لے۔ اپنی ماں کی قبر پہ آئے، اپنی ماں کو سلام آخر کیا۔ حسین مدینے سے کیسے رخصت ہوئے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حسین مدینے سے ایسے رخصت ہوئے جیسے کوئی رخصت نہ ہوا۔ چلے 3 دن گزر گئے، اچانک علی اکبر نے کہا، اللہ میں مرحوم رشید ترابی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، اچانک علی اکبر نے کہا بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ حسین نے سوال کیا لال کیا خواب دیکھا ہے؟ بابا میں نے دیکھا تیرا بایاں بازو کٹ گیا، میرے لال تو نے ٹھیک دیکھا ہے، میرا عباس مارا جائے گا۔ بابا میں نے دیکھا تیرا دائنا بازو بھی کٹ گیا، میرے لال تو نے ٹھیک دیکھا، علی اکبر تو مارا جائے گا۔ اپنے بیٹے کی زور سے کلائی تھامی، تھام کے دھیرے سے اپنی طرف کھینچا، بیٹا ذرا دھیرے بول تیری ماں سن رہی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا خواب بیان کرنے میں اتنا احتیاط، کل جب علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالو گے میرے مولا لیلا کو کیسے بتاؤ گے؟ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لو حسین کربلا گئے،
بولو رات آ گئی، خیمے لگا دیے گئے۔ ہمارے بزرگ علماء اس روایت کو پڑھا کرتے ہیں، رات کی عجیب کیفیت ہے، رات کی عجیب کیفیت ہے۔ زینب نے فضہ سے کہا ذرا میرے سجاد کو بلاؤ۔ سجاد کو بلایا گیا، لال میرے خیمے کے پیچھے سے جیسے کسی بی بی کے رونے کی آواز، میرے لال جا ذرا میرے ماجائے کو بلا لا۔ حسین بلائے گئے، آواز سنی، سن کے فرمایا بہن زینب پہچانا نہیں؟ اماں فاطمہ، جب سے ہم مدینے سے نکلے ماں اپنے قبر میں نہیں، ہائے زہرا اس دن کیسے گزاریں گی؟ ارے جب آپ کا بیٹا گھوڑے کی اونچائی سے زمین پہ آئے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا توبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 جان دل مرتضیٰ فاطمہ زہرا کے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جان دل مرتضیٰ فاطمہ زہرا کے چین یا حسین یا حسین آپ کا سر کٹ گیا آپ کا خیمہ جلا بچے تڑپتے رہے پانی نہ قطرہ ملا آپ کی مظلوم پہ خون بہاتے ہیں بین یا حسین یا حسین یا حسین۔ حضرت نوحہ پیش کرتا ہوں جناب سکینہ کی اپنے چچا سے کیا فریاد سماعت کریں گے حضرات۔ میں نے شاید کل نوحہ پیش کرتا ہوں، فرمائشیں پیش کرتا ہوں۔ سکینہ کا تھا یہ نوحہ چچا میں پیاسی ہوں چچا میں پیاسی ہوں ستم دراتا ہے پہرا چچا میں پیاسی ہوں چچا میں پیاسی ہوں سکینہ کا تھا یہ نوحہ چچا میں پیاسی ہوں چچا میں پیاسی ہوں سکینہ کا تھا چچا میں پیاسی ہوں چچا میں پیاسی ہوں سکینہ کا تھا یہ نوحہ چچا میں پیاسی
प्यासी हूँ तड़प जाने कई दिनों से मुसाफिर नहीं मिला पाने तड़प के कहती थी हाय ये शाह की जाने कई दिनों से मुसाफिर नहीं मिला पाने अब भी हो तो हसीना चचा मैं प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी हूँ सकीना का था ये नौहा सकीना का था ये नौहा चचा मैं प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी हूँ जो अपने हाथों से तुमने पिन्हाए थे बाहों लाई ने छीन लिए चीर के लवे आके है खून का नस बहता चचा मैं प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी हूँ सकीना का था ये नौहा चचा प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी तुम्हारे बाद ने जला दिया खैमा रेदा बिछा गई कुर्ता भी जला गया तुम्हारे बाद ने जला दिया खैमा रेदा बिछा गई कुर्ता भी जला गया बांधी हूँ नाक पे तलवार चचा मैं प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी हूँ सकीना का था ये नौहा प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी हूँ झुका के सर को ये पढ़ती थी मरसिया कुबरा मेरे समाज को है अजल ने लौट लिया उजड़ गई मेरी दुनिया चचा मैं प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी हूँ सकीना का था ये नौहा चचा मैं प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी तुम्हारे बाद क़यामत का है समा अरे रस्म है एक गला बारा है बंधा तुम्हारे बाद क़यामत का है समा रसन है एक गला बारा है बंधा असीर हो गया कुनबा चचा मैं प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी हूँ सकीना का था ये नौहा चचा प्यासी हूँ चचा मैं प्यासी हूँ कहाँ मैं जाऊंगी माँ बाप इस बयाबान में नजर में चारों तरफ है द्वारन में कहाँ मैं जाऊंगी बाबा इस बयाबान में नजर में
پیاسی ہوں چچا میں پیاسی ہوں سکینہ کا تھا یہ نوحہ چچا میں پیاسی ہوں چچا میں پیاسی رحم بھی کھاتے نہیں ہے یہ ظلم کے بانی ہمیں دکھا کے ہے پھینکا زمین پہ پانی ہے خشک میرا کلیجہ چچا میں پیاسی ہوں چچا میں پیاسی ہوں سکینہ کا تھا یہ نو مکتب ملزہ فرمائیں ہنسی ہوں چچا میں پیاسی ہوں دبیر و شوزب سکینہ کی یہ صدا سکے زمین آسم روتے ہیں اس غیبت پہ دبیر و شوزب سکینہ کی یہ صدا سکے زمین آسم روتے ہیں اس غیبت پہ کہ رو کے کہتی تھی آجا چچا میں پیاسی ہوں چچا میں پیاسی ہوں سکینہ کا تھا یہ نوحہ چچا میں ستم گرا کا ہے پہرا چچا میں پیاسی ہوں چچا میں پیاسی ہوں یا حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسین السلام علیکہ ابن فاطمة الزہراء سید النساء العالمین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و سراء کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا امام زماننا هذا جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ السلام علیکی یا بنت نبی اللہ السلام علیکی یا بنت علی ابن ابی طالب السلام علیکی یا بنت الحسن والحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل